السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ 7 فروری 2024 کل 8 تاریخ ہے، اور 8 تاریخ میں پورے پاکستان میں کل ووٹنگ ہوں گی۔ اللہ کرے کہ اس ووٹ میں وہ لوگ آگے آئیں جو اس اسلام کو اس ملک میں اس غریب عوام کے لیے فائدہ مند ہو اور اسلام کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے بات یہ کہ آج کل لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ جی ہم دل تو ہمارا بہت کرتا ہے کہ ہم کسی عالم دین کو ووٹ دیں، کسی مولوی کس جگہ پہ کھڑا ہو تو ہم جا کر اس کو ووٹ دیں۔ جی ہمارا دل تو بہت کرتا ہے کہ ہم کسی عالم دین کو ووٹ دیں، لیکن کیا کریں، علماء جیتتے نہیں ہیں۔ یہ سوال تو آپ نے بکثرت ہی سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بھئی عالم کو ووٹ دے دیتے ہیں لیکن عالم جیتتا نہیں ہے۔ عالم کو ہم ووٹ دے دیں گے تو ہمارا ضائع ہو جائے گا، جیتے گا نہیں، تو بھئی اس بندے کو ووٹ دو جو جیتنے والا ہو۔ یہ سوال آپ نے بکثرت سنا ہوگا، اس کا جواب بھی سن لیں۔ اگر بالفرض یہی شخص جو یہ بات کہنے والا ہے، اگر آپ کہہ دیا جائے کہ اسی زمانے کو، اسی بندے کو لے کر آپ جائیں 1400-1500 سال پیچھے نبی علیہ السلام کے دور میں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ابو جہل اور ان کی جو فیملی تھی تقریباً 1000 کے قریب تھی، اور یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 313، تو بظاہر کون زیادہ نظر آ رہی ہے؟ ابو جہل والی ٹیم زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو پھر ادھر بھی آپ کا یہی نظریہ ہوگا کہ بھئی جس جگہ پہ لوگ زیادہ ہیں وہاں پر آدمی ووٹ دینا چاہیے، جس جگہ کم ہو وہاں نہیں دینا چاہیے۔ تو بظاہر تو وہاں پر تو ہم جیسے بندے اگر ہوں گے تو وہ تو یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ابو جہل والی ٹیم زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر لوگ زیادہ ہیں۔ تو یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ بھئی جس جگہ پہ لوگ زیادہ ہوں گے اسی کو ووٹ دینا چاہیے، جس جگہ پہ لوگ کم ہوں گے اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو لیڈر ہے اس کے فین فالوئنگ زیادہ ہے اور یہ جو لیڈر ہے اس کے فین فالوئنگ کم ہے۔ تو آج کل ہمارا نظریہ، اللہ معاف کرے، ایسا بن چکا ہے کہ بس فیس بک ٹک ٹاک پہ جس کو دیکھتے ہیں، جس کے بڑھاؤ چڑھاؤ زیادہ ہو، فین فالوئنگ زیادہ ہو، ہم کہتے ہیں بس اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، چاہے بے شک وہ شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو، جو بھی حرکت کرتا ہو، لیکن بس اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے، ہم کیا کریں؟ تو یہ بات غلط ہے۔ ایک اصول میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس اصول کو دیکھتے ہوئے جو بندہ بھی کل 8 تاریخ ہے تو اس نشان پر آپ جا کر ٹھپا لگا دیں جو ان اصولوں پر اترتا ہو، جو میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا۔ یہ دارالعلوم کراچی کا بھی فتویٰ تقریباً یہی ہے، دارالعلوم کراچی کا۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کہ جس کو ہم ووٹ دینے چاہ رہے ہیں کیا وہ ان چیزوں کا حامل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 1، عقیدے کے اعتبار سے وہ پکا مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دیانتدار یا کم از کم دین اہل دین اور شعار دین کا احترام کرتا ہو اور ملک اور اسلامی قوانین کے نافذ کا جذبہ رکھتا ہو، یعنی اسلام کو بھی پسند کرتا ہو، اسلام کے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہو۔ یہ میری بات ذرا پوائنٹڈ ہے، ذرا یہ خاص طور پر آپ لوگوں نے سننی ہے کہ دیندار بھی ہو، دین کو پسند کرنے والا بھی ہو، اور ملک پاکستان میں اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے بھی جدوجہد کرتا ہو۔ نمبر 3، ضمیر فروش نہ ہو، اپنا ضمیر کسی کو نہ بیچتا ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 4، نظریہ پاکستان اور اسلامی قومیت کا حامی ہو، یعنی اس کے بارے میں 24 گھنٹے سوچتا ہو کہ بھئی کیا کرنا چاہیے اس ملک میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 5، شریعت اور با اخلاق ہو، یعنی شریعت کے مطابق بھی ہو، سمجھ میں آ گئی، اور شریف بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ با اخلاق بھی ہو، زبان درازی نہ کرتا ہو، اپنے لیے کسی دوسرے کو گالی نہ دیتا ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو گالی دینا، اس کو با اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 6، ملک اور قوم کی واقعی خدمت کرنا چاہتا ہو، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے، ابھی دیکھیں نا، ابھی ووٹنگ کے موسم چل رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سارے ووٹر حضرات یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ ابھی ہمارے بیچ میں ہی ہیں، لیکن جیسے ہی ووٹ دیتے تھے 5 سال کے لیے غائب، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ چلے گئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو
ملک اور قوم کا واقعی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو کہ بھئی مجھے واقعی ان کے کام کرنے چاہیے، ملک کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے۔ نمبر 7، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، یعنی کھلے عام بے حیائی نہ کرتا ہو، کھلے عام بے حیائی نہ کرتا ہو۔ آج کل آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، گھر سے جتنی ہماری بہنیں تھی، اللہ معاف کرے، ان کو روڈوں پر لے کر آ گئے، روڈوں پر لے کر آنے کے بعد ان کو نچایا گوایا، سب کچھ کیا۔ تو یہ اللہ معاف کرے، یہ تو پاکستان اور اسلام کے ساتھ کھلی دشمنی کا اعلان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 8، سلیم الفکر اور نظام حکومت کے مسائل اچھی طرح جانتا ہو، یعنی یہ نہیں کہ بس فین فالوئنگ زیادہ ہو، جا کر وزیر اعظم بن گیا، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وزیر داخلہ کیا ہوتا ہے، وزیر خارجہ کیا ہوتا ہے، اور یہ امور کیسے ہوتے ہیں، وہ امور کیسے ہوتے ہیں، ان کو بھی صحیح طریقے سے جاننے والا ہو۔ اب یہ نہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے کہ بھئی ووٹ دو ہمارے گلی پکی کراؤ، ووٹ دو ہمارے گیس لائن صحیح کرا دو، ووٹ دو ہماری بجلی کا کام ٹھیک کر دو۔ بھئی یہ کیا دین اسلام، کیا پاکستان صرف اس لیے بچ گیا کہ بھئی جو ہماری گلی ٹھیک کرائے گا ہم جا کر اس کو ووٹ دیں گے، بھئی جو ہماری بجلی ٹھیک کرائے گا ہم جا کر اس کو ووٹ دیں گے؟ یہ تو آپ ذرا خود عقل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی تو عقل کو ذرا موو کریں، اس کو ذرا گھمائیں اور سوچیں کہ بھئی ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ دین اسلام کو ہم نے اللہ معاف کرے گے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب جیسے میں نے صحابہ کرام کی آپ کو مثال دی، نبی علیہ السلام بظاہر تو 313 تھے، لیکن 1000 کے برابر، 1000 کے مد مقابل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی کہ نہ دی، اور وہی کفار پیچھے واپس بھاگنے پر مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہی صحابہ کرام، وہی نبی علیہ السلام انہی جماعت کو لے کر ایک منظم جماعت بن گئی، پھر وہی صحابہ کرام علیہ السلام وہی فتح مکہ میں جا کر داخل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو یہ ہیں ان اصولوں کو کچھ سمجھنا چاہیے کہ یہ اصول ہمیں کیا سکھاتے ہیں، ہمیں ملک پاکستان میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج کل اللہ معاف کرے ووٹنگ کے سلسلے میں ہم جا کر گلی محلے پر جا کر بک جاتے ہیں۔ بھئی دین کی بات کرو، کوئی دین پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، دین پہ جیسی کوئی ڈاکہ ڈال دیتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی یہ کام ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اب بعض لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی یہ مولوی ہی دین کا ٹھیکہ دار ہے کیا؟ مولوی ہی دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ نہیں بھائی، مولوی نے نہ کبھی دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہے، اور نہ کبھی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دین کے صحیح بڑے علمبردار ہیں، وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے، بلکہ وہ جب اپنا دین کا کام کرتے ہیں تو باہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ یہ دین کا پڑھا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے محلے میں مسجد دیکھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مسجد میں پھر اچھے آواز والے یا اچھے کردار والے عالم دین کو رکھتے ہیں، ہم سب کا اعتماد ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں جا کر نماز پڑھائے گا، تو جب یہ نماز پڑھائے گا جا کر پھر ہم اس کے اعتماد کریں گے۔ تو جب آپ اس مصلی کے لیے اس کے لیے باقاعدہ ایک امام رکھتے ہیں، تو اس پورے پاکستان، ملک پاکستان کو چلانے کے لیے بھی تو علماء کرام کو آگے کرو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف میں حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعض انبیاء ایسے ہوں گے جس کے ساتھ صرف 2 لوگ ہوں گے، امتی ہوں گے، یعنی ان کے سپورٹر ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان نبی کے پاس صرف 1 بندہ ہوگا، بعض انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ ذرا خود مجھے بتائیں، تو اللہ معاف کرے جس نبی کے پاس کوئی امتی نہ ہو تو کیا وہ گناہ کی وجہ سے نعوذ باللہ جہنم میں جلے گا؟ نہیں جلے گا۔ تو ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ہو ہم اسی ڈائریکشن پہ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی دین ہمیں کیا بتاتا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں دین کی باتیں بتانے والا کون ہے۔ دین کی باتیں جب ہمیں اچھے طریقے سے بتائیں گے تب جا کر ہمیں اور ہمارے دین کو اور ہمیں سکون ملے گا۔ آپ مثال یہی سمجھ لیں کہ ہمارے قریبی ہی ہمسائے ملک افغانستان تقریباً 2 سال ہی ہو گئے کہ ان کو آزادی ملی ہے۔ 20 نہیں بلکہ مجھے جو یاد ہے وہ 20-21 سال تک وہ لڑتے رہے، آخرکار اتنے سے مجاہدین طالبان اتنے سارے لوگوں پر غالب آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے مثال ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں تو صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں، نہ ہم نے انہیں دیکھا نہ کیا، تو آپ قریبی ملک میں دیکھ لیں، ملک افغانستان میں دیکھ لیں، اتنے سے طالبان تھے اور سب لوگوں کو بھگانے پر مجبور کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو سارے اب وہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف بھی عالم،
वज़ीर आज़म भी आलिम, सदर भी आलिम, सब जगह पर आलिम। तो देखिए ना अब उनका निज़ाम कैसे चल रहा है। वहाँ पर जाकर देखिए आप, हर एक बंदा जानता है कि वहाँ पर पेट्रोल के ज़रा रेट देख लें, डॉलर्स के रेट ज़रा देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन ज़्यादा तेज़ जा रहा है और कौन कम जा रहा है। हमारे उस मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अब तक कोई इस्लाम नाफिज नहीं हो सका। क्यों? हमारी अपनी कमी की वजह से। हम उलमा को आगे लेकर आते नहीं हैं, और फिर जब उलमा, जब कोई दीन पर जब कोई बात आ जाती है, दीन इस्लाम पर जब कोई ढाका डाल लेता है, कादियानी की सूरत में, शीयत की सूरत में, हम क्या कहते हैं, मौलवी कहाँ है, मौलवी कहाँ है। भाई आपने मौलवी को वोट दिया कब है? आप मौलवी को वोट दो, फिर देखो इस पाकिस्तान में कोई जुर्रत तो करे कि कोई नबी अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी करे, फिर किसी में जुर्रत हो कि कोई सहाबा कराम को नौज़ुबिल्लाह बुरे अलकाबात से या बुरे अल्फाज से या नौज़ुबिल्लाह गालियाँ देकर उनको बुलाएं। किसी में जुर्रत होगी? नहीं होगी। लेकिन तब होगी जब हम उलमा को वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे फिर जाकर हम बात करते हैं मौलवी कहाँ है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि कल 8 फरवरी का दिन है। मुल्क पाकिस्तान के जितने भी मुल्क पाकिस्तान की जो हुक्मरानी है वो अब आप लोग के हाथ में है। अब आप लोग चाहेंगे, जिसको वोट देना चाहेंगे उसी को आगे जाकर वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो हम अगर अच्छे लोगों को वोट देंगे, दीनदार, मैं ये नहीं कहता कि लाजमी ही उलमा को वोट दो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन आज जो शराइत मैंने आपके सामने जिक्र की, इस शराइत पर जो भी बंदा उतरता हो, बेशक आप कल जाकर उसको वोट दे दें। समझ में आ गई? सिर्फ ज़ाहिरी नहीं देखना चाहिए कि भाई ज़ाहिरन तो ये है वो है। भाई उसको देखो, परखो कि क्या बंदा है, कि बाकी ये बंदा काम करने वाला है कि नहीं, इसमें तो कोई खराबी तो नहीं है, कोई नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम के खिलाफ तो कोई बात ही नहीं की। बाज़ लोग उठ जाते हैं कि भाई कादियानियत को जो पाकिस्तान में जब उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया था, बाज़ लोग उठ के एतराज़ करते कि नहीं ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, शीयत को आगे लेकर आ जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार गलत है। आप उन लोगों को वोट दो जो नेक हो, सलीमुल अकल हो, जो मैंने शराइत ज़िक्र की, ज़मीर फरोश ना हो, मुल्क पाकिस्तान गरीब आवाम की फ़िक्र करने वाला हो, उस बंदे को वोट देकर जब हम आगे लेकर आएंगे तब हमारा ज़मीर भी खुश होगा, हमारा दिल भी खुश होगा। जब वोट देने जाएं, आप एक उसूल समझ लें, जब वोट देने जाएं, वोट देने के बाद, वोट से पहले आप ये ज़रा समझ लें कि भाई मैंने वोट किस बंदे को देना है। ये नहीं कि मेरे पार्टी का बंदा है ठप भाई इसको वोट दिया, मेरे पार्टी का बंदा है ठप भाई इसको वोट दिया। भाई ये मेरा कज़न खड़ा हुआ है, चाहे जिस जमात से भी हो, मैंने इसको वोट देना है, चाहे ठीक हो गलत हो, लेकिन जो भी हो, भाई मेरा कज़न है, मेरा भाई खड़ा हुआ है, या मेरा अबू खड़ा हुआ है, या मेरा चाचू या मेरा मामू खड़ा हुआ है, या मेरा रिश्तेदार खड़ा हुआ है, भाई मैंने इसको वोट देना है, चाहे जिस पार्टी का बंदा क्यों ना हो। भाई ये ना देखो, पार्टी को देखोगे तो फिर मुल्क पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, लेकिन आप दीन को देखोगे तो इंशाल्लाह इसी पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक न एक दीन और किताबुल्लाह का निज़ाम इंशाल्लाह एक न एक दिन नाफिज हो के रहेगा। ये आप लोगों के ज़िम्मे है। तो जब कल 8 फरवरी वाले दिन जब आप वोट देने जाएं तो अल्लाह से दुआ भी करें कि ए अल्लाह, जो इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जो ठीक हो, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं उसकी जगह पर जाकर मैं मुहर लगा दूं। पार्टी का ख्याल नहीं करना कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा घराई है, ये है वो है, इसका ख्याल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि ये दुआ करनी फिर आते वक्त भी जब बाहर आ जाए फिर अल्लाह से दुआ करनी कि ए अल्लाह, मेरे नज़दीक ये बंदा इन इस्लामी कवानीन के मुताबिक पूरा उतरने वाला है, या अल्लाह मैंने इसको वोट दिया, या अल्लाह मेरी तरफ से मैंने जो अमानत दी। अच्छा, वोट भी जो है ना, वोट की ज़रा कुरान मजीद की एक आयत मेरे ज़हन में आ गई, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानत को उसके हवाले कर दो। अब उलमा जो हैं, उलमा असल में सियासत जो है ना, असल में बनी इसराइल में सियासत उलमा से शुरू हुई, उलमा ही ज़्यादा इसके हकदार हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि मौलवी को वोट क्या काम, मौलवी का काम है मस्जिद में बैठो। अच्छा जी, मस्जिद में जब बैठ जाते हैं तो फिर जब इस्लाम पर कोई बात आ जाती है तो फिर कहते हैं भाई मौलवी कहाँ है, इस्लाम पर डाका पड़ रहा है, इस्लाम को नऊज़ुबिल्लाह नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी जा रही हैं, मौलवी कहाँ है, फिर वहाँ पर फिर मौलवी पुकारते हैं। लेकिन सियासत में कोई मौलवी आगे आना चाहिए, इस्लामी कवानीन को आगे लेकर आना चाहिए, तो फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं मौलवी साहब आपको वोट नहीं देंगे, वैसे आप तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही बात अगर आप नबी अलैहिस्सलाम के दौर में कर देंगे कि ए नबी, आप तो हमारे नबी हैं, ठीक है हम आपकी बात तो मानते हैं, लेकिन ज़्यादा फैन फॉलोइंग अबू जहल की ज़्यादा है तो मैं इस वजह से वहाँ जाऊँगा, क्या वहाँ पर भी आप ये बात कर पाएंगे?
کہ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کا ادب و احترام اپنی جگہ پر، لیکن کیا کریں فین فالوئنگ اس کی زیادہ اس وجہ سے میں جا کر وہاں مہر لگاؤں گا یا میں وہاں جا کر ووٹ دوں گا. تو یہ کون سا طریقہ ہوا؟ آپ اپنے ذرا عقل کو سمجھیں، غور و فکر کریں. انشاءاللہ اس ملک پاکستان میں ایسے بندے آئیں گے جو آپ کو دین اسلام پر چلنے پر انشاءاللہ آپ کو اس پاکستان میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. انشاءاللہ ایسے لوگ آپ کو پاکستان میں ملیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ایسی حکومت بھی آئیں گی. پھر اس ملک پاکستان کی ترقی پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میں نے جس جگہ ووٹ دیا واللہ صحیح جگہ پر ووٹ دیا، اب دیکھو پاکستان کیسے ترقی کر رہا ہے. تو آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے، جو شرائط میں نے ذکر کی، اس شرائط کے مطابق جو بھی بندہ ملک پاکستان کی خدمت کے لیے اترتا ہو، یا ملک پاکستان اسلام کے لیے، قرآن کے لیے جو اترتا ہو، ان شرائط کے مطابق آپ کل جا کر ان کو ووٹ دے دیں. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.